بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ تین اشکال وارد کیے گئے ہیں اس بات پر کہ اوامر مولا کو اقیم الصلاۃ کو اگر تعدد مخاطب کے ساتھ ساتھ تحلیل کر کے تعدد خطابات میں تبدیل کر دیں، زید کے لیے الگ اقیم، عمر کے لیے الگ اقیم، بکر اور خالد کے لیے الگ الگ اقیم، اس پر تین اشکالات پائے جاتے ہیں۔ پہلا اشکال تو کل آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کبھی کسی نوکر کو حکم دیتا ہے کہ بازار سے گوشت لے کر آ جاؤ، تو افعال اختیاریہ میں یہ ہدف ہوا کرتا ہے کہ اس امر کا نتیجہ ظاہر و عملی طور پر کہ وہ گوشت ہمیں مل بھی جائے۔ دکان کھولتا ہے، ہدف یہ ہے کہ منفعت حاصل ہو، تو دکان کھولنے کا مقدمہ یہ ہے کہ تصور و تصدیق فائدہ سوچتا ہے۔ تمام افعال اختیاریہ میں یہی ہے کہ انسان اس کے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے۔ خداوند متعال وہ بھی جب امر کرتا ہے اقیم الصلاۃ میں، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کو خارج میں وجود میں لے کر آ جائیں۔ لہذا اگر ہم اقیم الصلاۃ کے خطابات کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیں تو لازم آئے گا کہ زید کے لیے الگ امر اقیم، بکر کے لیے الگ امر اقیم، عمر کے لیے الگ امر اقیم، سب کے لیے مخاطب کے برابر خطابات تعدد پیدا کریں گے۔ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ عاصی حضرات، خصوصاً جب کہ خداوند متعال عالم ہے کہ کون عصیان کرے گا اور کون عصیان نہیں کرے گا، تو وہاں تو بطریق اولا ہم اس بات کے ملتزم ہوں گے کہ امر آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ افعال اختیاریہ میں جو امر کیا جائے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہاں تو پتہ ہے وہ انجام ہی نہیں دے گا تو امر لاغو ہو جائے گا۔ یہ ایک
تالی فاسد تھا. اگر ہم خطابات میں تحلیل و تعدد کے قائل ہو جائیں، جبکہ اس تالی فاسد پر کوئی بھی ملتزم نہیں ہوتا. اسی طرح ایک تالی فاسد دوم احکام وضعیہ کی نسبت سے وجود میں آتا ہے. اس صورت سے کہ مسئلے کو آپ بنام ابتلا در احکام تکلیفیہ لے کر آ گئے، کیوں آپ احکام وضعیہ میں یہی ابتلا کے مسئلے کو تطبیق نہیں کرتے؟ آپ کی گفتگو کا لازمہ تو یہ ہے کہ احکام وضعیہ میں بھی ابتلا کا مسئلہ وجود میں آئے گا. وہ اس صورت میں کہ اگر مولا حکم بوجوب اجتناب از خمر، جو خمر غیر مبتلا بہی ہے، اگر غیر مبتلا پر حکم نہ کر سکے، یعنی حکم نجاست غیر مبتلا میں نہ لا سکے، نجاست احکام وضعیہ ہے اور حرمت احکام تکلیفیہ ہے. حرام ہونا حکم تکلیفی ہے شراب، اور شراب کا نجس ہونا احکام وضعیہ میں سے ہے. اگر احکام تکلیفیہ کی طرح وجوب اجتناب وائٹ ہاؤس کے شراب کو یا اطراف علم اجمالی کو جاری نہ کر سکے کیونکہ ابتلا سے خارج ہے، ہم کہیں گے وہی وائٹ ہاؤس کی شراب کو یا وائٹ ہاؤس کے طرف اطراف علم اجمالی کو، وہ چونکہ ابتلا سے خارج نجس بھی نہیں قرار دے، حرام بھی نہیں، نجس بھی نہیں، وجوب اجتناب بھی نہیں، وجوب طہارت بھی نہیں، نجس ہی نہیں. آیا وہ خمر جو اقصا نقاط عالم میں ہیں، یعنی وائٹ ہاؤس میں، کیا از نظر نجاست بھی تفکیک بردار ہو سکتا ہے؟ کہ ہم کہیں کہ نجاست جو مبتلا بہی ہے وہ نجس ہے، اس خمر جو مبتلا بہی ہے وہ نجس ہے، لیکن وہ خمر جو مبتلا بہی نہیں وہ نجس نہیں ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں مبتلا بہی نہ ہونے کی وجہ سے؟ جس طرح آپ نے حرمت میں یہ مسئلہ پیش کیا، تفکیک کے قائل ہو گئے. فرماتے ہیں کہ حکم بے نجاست بھی آپ کے قانون تکلیفی کے اوپر تطبیق کرتے ہوئے وہاں پر بھی لزوم اجتماع جس طرح ختم ہو جاتا ہے غیر مبتلا بہی ہونے کے سے، اس طرح لزوم طہارت بھی ختم ہو جاتا ہے اس
شراب سے کہ جس میں وائٹ ہاؤس کا تذکرہ ہے. آیا آپ احکام تکلیفیہ کی طرح احکام وضعیہ میں بھی جدائی ڈال سکتے ہیں اور کہیں کہ جس طرح حکم تکلیفی میں وہ شراب کا جام یا طرف علم اجمالی کا وہ جام جو مبتلا بہی ہے وہ حرام ہے، وہ نجس ہے، لیکن وہ وائٹ ہاؤس کا جام نہ حرام ہے نہ نجس ہے کیونکہ ابتلا سے خارج ہے. مگر یہ کہ شارع کیا شراب کو نجس قرار دیتا ہے، کیا اس میں شارع کی غرض یہ نہیں ہے کہ اس نجس پر آثار مترتب ہوں، حرام پر آثار مترتب ہوں؟ کیا اس غرض کے لیے شارع احکام کو نہیں بھیجا کرتا ہے؟ سمجھ، چاہے حکم تکلیفی ہو چاہے حکم وضعی ہو. جس طرح اجتنب عن الخمر میں مورد ابتلا نہ ہو تو اجتنب عن الخمر کا حکم خمر پر نہیں آ سکتا. جیسے کہ کل بیان ہوا، اس طرح نجاست میں بھی از نظر فقہی الخمر نجسن بھی نہیں آ سکتا. کیا کوئی فقیہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ کہے الخمر نجس بالنسبت الی من کان مبتلا بالخمر؟ آیا یہ فتویٰ آ سکتا ہے کہ فقیہ کہے کہ شراب خالی ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو اس سے مبتلا ہے، یا ان لوگوں کے لیے نجس ہے کہ جو اس سے مبتلا ہے؟ اما وہ لوگ شراب سے مبتلا نہیں ہیں، وائٹ ہاؤس کی شراب سے مبتلا نہیں ہیں، تو لا یکون نجسا، وائٹ ہاؤس کی شراب نجس ہی نہیں ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایسا فقیہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ بابا نجاست کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو قابل تفکیک ہو جائے. سمجھ، قابل تفکیک کا مطلب یہ ہے کہ نجاست بعض لوگوں کے لیے نجس ہو، بعض لوگوں کے لیے نجس نہ ہو. جو مبتلا بہی ہے ان کے لیے نجس ہو، جن کے لیے مبتلا بہی نہیں ہے ان کے لیے نجس نہ ہو. کیا ایسا حکم آپ احکام وضعیہ میں جاری کر سکتے ہیں؟ بس اس کا مطلب نجاست قابل تفکیک نہیں ہے، اور نجاست احکام وضعیہ میں سے ہے. جس طرح حرمت شراب کی احکام تکلیفیہ میں سے تھی، جس کو آپ نے تفکیک کر دیا تھا،
اور اس کی وجہ سے اجتنب عن الخمر کا حکم وائٹ ہاؤس کی شراب پر نازل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مبتلا بھی ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی تفقیق ہو جائے گی، اور تفقیق کے نتیجے میں کہنا پڑے گا کہ وائٹ ہاؤس کی شراب وہ نجس ہی نہیں ہے، کیونکہ مبتلا بھی ہی نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ تو دو اشکال ہو، ایک حکم تکلیفی پر اشکال ہے، دوسرا حکم وضعی پر اشکال ہے۔ البتہ نجس کے سلسلے میں ضمناً ایک اور نکتے کی طرف توجہ رکھیے گا، اور وہ نکتہ بہت اہم ہے کہ نجاست ظاہریہ تفکیک بردار ہے، نجاست واقعیہ تفکیک بردار نہیں۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نجاست واقعیہ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو نجاست آئی ہے اس کے اندر تفکیک ہو جائے مبتلا بہی اور غیر مبتلا بہی کے درمیان، وہ صحیح نہیں۔ اما نجاست ظاہریہ تفکیک بردار ہے، آپ کے لیے ایک چیز بالفرض یہ فرش سابقاً نجس تھا، تو آپ اب شک کرتے ہیں کہ فرش کو کسی نے پاک کر دیا ہے یا نہیں، تو آپ اس میں استصحاب نجاست جاری کریں، تو آپ کے نزدیک جو فرش نجس ہو گیا ظاہری لحاظ سے، جبکہ بالکل ایک نیا شخص جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی استصحاب نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی حالت سابقہ نام کی چیز ہی نہیں، اس کو شک ہوتا ہے کہ فرش پاک، یعنی وہ قاعدہ اصالت الطہارت جاری کرے گا، وہ تو جو ہے اصالت الطہارت جاری کر کے فرش کو پاک قرار دے گا۔ بس آپ نے دیکھا کہ آپ کے نزدیک ظاہری طور پر استصحاب سے نجاست ثابت ہو ظاہری طور پر، اور اس کے لیے جو نیا بندہ ہے اصالت الطہارت قاعدہ طہارت جاری کر کے اس نے فرش کو پاک قرار دے دیا، تو اس کے لیے پاک ہے، آپ کے لیے نجس ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ظاہری احکام جاری کرتے ہیں، تو ظاہری طہارت میں تفکیک ہے، اور واقعے میں بہت ہوتا ہے، لیکن واقعی جو اللہ کی طرف سے نجاست بھیجی گئی ہے، اجتنب عن النجس کہا گیا ہے، وہ جو واقعی نجاست ہے وہ قابل تفکیک بردار نہیں، بس اس لیے اشکال ہمارا واقعی نجاست کے اعتبار سے احکام وضعیہ میں تفکیک کرنا لازم آئے گا کہ وہ وائٹ ہاؤس کی شراب کا ایک طرف، علم اجمالی کا ایک طرف، اس میں چونکہ ابتلا سے خارج ہے، اس کو کہیں کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ ابتلا سے خارج ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب پڑا ہوا جو لیوان ہے اس میں کہ اجتنب عن النجس جاری ہوگا، اور وہ وائٹ ہاؤس کا لیوان جو ہمارے ابتلا سے خارج ہے اس میں اجتنب عن النجس جاری نہیں ہوگا۔ یہ تفکیک نجاست کے باب میں، احکام وضعیہ کے باب میں تفکیک قرار دینا لازم آئے گا، احکام تکلیفیہ کی طرح، جو حرام کل کی بحث میں تھا کہ جو ابتلا میں شامل ہے اس میں اجتنب عن الحرام جو ہے شامل ہوگا، جو قریب والا ہے، اور جو وائٹ ہاؤس والا ہے اس میں اجتنب عن الحرام ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ دو اشکال ہو گئے، ایک احکام تکلیفیہ میں تفکیک، دوسرا احکام وضعیہ میں تفکیک۔ بس آپ نے یہ دو
اشکال تالیہ فاسد کو ملاحظہ کیا، تو تالیہ فاسد اس کو جب ملاحظہ کیا تو یہ کس کی وجہ سے تھا کہ جب ہم اقیم الصلاۃ کو متعدد بنا رہے تھے تعدد مخاطب کے حساب سے، تو ہر ایک کے لیے اقیم و شخصی بن جاتا ہے، اور شخصی کے اپنے شرائط کی بنیاد پر نتیجہ یہ آتا ہے کہ عاصی کو پروردگار عالم حکم نہیں کر سکتا ہے، نہ احکام تکلیفیہ نہ احکام وضعیہ۔ یہ دو اشکال ابھی تک آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اشکال سوم کو ملاحظہ فرمائیں۔ اشکال سوم یہ ہے کہ اگر مکلف شک کرے کہ آیا میں قدرت رکھتا ہوں یا قدرت اس عمل کو انجام دینے کی نہیں رکھتا ہوں، لازم تعدد خطابات یہ ہے کہ اگر مکلف قادر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قادر نہ ہونے کی صورت میں شخصی خطاب ہے، اس لیے پروردگار عالم کو غیر مقدور پر امر کر ہی نہیں سکتا ہے، خطابات اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ شخص عاجز سے اللہ کہے کہ تم یہ کام کرو تو اس کے لیے انجام دینا ہی ممکن نہیں، اور خطاب چونکہ ہر ایک کے سلسلے میں مستقل اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا ایک فقیر سے کہا جائے کہ آپ پر واجب ہے کہ 1,000,000 روپیہ جو ہے مدرسے میں فنڈ دیں، کہے گا یہ اللہ کا کیسا عجیب و غریب خطاب ہے، میرے جیب میں تو ٹکا نہیں، میں جو 1,000,000 کہاں سے دوں گا؟ بیچارہ عاجز ہے، اس کے پاس تو جیب میں کچھ نہیں ہے، وہ کیا دے گا؟ جی فقیر، فقیر کا معنی ہے کہ جیب خالی ہوا فقیر ہے، جیب بھری والے فقیر والی بات نہیں کہہ رہے ہیں، جیب خالی بیچارے۔ وہ جو فلسفے کا اصول فاقد الشیء لا یعطی الشیء، اس کے بعد خود جیب میں ٹکا نہیں، وہ فقیر دوسروں کو کیا دے گا انہیں؟ ہاں اصلی فقیر کی بات ہے۔ تو شارع مقدس ایسے عاجز آدمی کو امر نہیں کر سکتا ہے، نہیں جب امر نہیں کر سکتا ہے تو قدرت نہ ہونے کی صورت میں اب اگر ہم خطابات کو ہر ایک میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور مخاطب کے اعتبار سے خطابات متعدد لے لیں تو عاجز کی نسبت پروردگار عالم خطاب کر ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ یہی مسئلہ پیش آئے گا، فقیر ہو گئے 10,000,000 جو ہے وہ مدرسے کو فنڈ دے مثلا، تو یہ تو جو ہے خود فقیر بھی حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا امر آ گیا۔ جی اچھا 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 ہاں کچھ فقیر جعلی فقیر ہوتے ہیں، وہ ایسے کچھ واقعات نکلے کہ اس کے کئی
کچھ بہرحال افواہوں پر بھی توجہ نہیں دے سکتے ہیں، افواہوں پر بھی توجہ نہیں دے ہیں، کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہو لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے، کیونکہ خبریں بھی خود جعلی ہے نہیں، خبروں کا کیا اعتبار، خاص طور پر یہ واٹس ایپ اور نیٹ کے اوپر جو خبریں آیا کرتی ہیں ان کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم تھوڑی ہے کہ یہ سچی خبر ہے یا یہ جھوٹی خبر ہے، بس خبریں آتی ہیں۔ ہم بھی وہ جو ہے ابو علی سینا کا جو قول ہے کلما قرأک فی سمعک فذرء فی بقعۃ الامکان، جو بھی تمہارے کان میں بات پڑتی ہے تم ان کے امکان کے دائرے میں رکھو، نہیں کہ جو نہ ہاں میں جواب دو نہ نہ میں جواب دو، کہ ہاں امکان ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، واقع میں حق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھیں۔ ہاں تو یہ ساری باتیں جو ہے خبروں پر مشتمل سب بیکار باتیں ہیں، ہمارے وہاں طریقہ یہ ہو گیا بس اسی پر سب اعتبار کر رہے ہیں، نہیں اعتبار بالکل نہیں کرنا چاہیے، سب بیکار چیزیں ہیں، پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، جب تک کہ انسان کی اپنی ذاتی کوئی تحقیق نہیں ہے تب تک کوئی اعتبار نہیں کسی چیز کا بھی، جو بھی خبروں میں آ رہا پتہ نہیں الٹی سیدھے ہزاروں چیزیں آ رہی ہیں، اس کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں سب کا سب بالکل جی، تردید بھی کرتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کیا کریں گے، پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں ٹرن لے لیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں۔ اس لیے بی بی سی کی ایک ٹیکنیک ہے، بی بی سی کی ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ ساری خبریں صحیح دے گا لیکن کچھ چیزیں خبروں میں اپنی ایسے ملا دے گا وہ زہر ہوگا پورا، اور آدمی سمجھے گا یہ جب ساری خبریں تو صحیح ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو باقی چیز بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ اس ٹیکنیک سے جو ہے بی بی سی خبریں دیتا ہے، اور وائس آف امریکہ اور دشمنوں کی اسی طریقے سے ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ساری خبریں صحیح دیں گے، کچھ ایک اندر سے ایسی چیز ڈال دیں گے کہ جو زہریلی لوگ سامنے والا کہے گا واقعی یہ صحیح، ساری خبریں وہ لوگ صحیح دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے عوام میں زہریلی بات کو پھیلانا ہے۔ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہر چیز حدیث کو سامنے کسی کو پیش کرنا، ہر چیز پر جو ہے بغیر تطبیق کے بغیر سوچے سمجھے خود بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کو خراب کرے، پورا جو ہے نظام شریعت درہم برہم کرے۔ ہاں یہ ہاں یہ جو ہے یہ بھی بے عقلی کی بات ہے کہ ہر حدیث کو واٹس ایپ پر دیکھ کے جو ہے نقل کر دیا، سب جو ہے کوئی صحیح ہے غلط ہے، اور صحیح بھی ہو تو اس کی تطبیق بھی اتنی غلط کرتے ہیں کہ جو بالکل اس سے ربط ہی نہیں ہے اصلا، ایسی جو ہے غلط تطبیق کرتے ہیں، وہ ساری بے عقلی کی باتیں ہیں، یہ بے وقوف بنانے، یعنی عوام سے بھی انسان گر جاتا ہے آدمی، اس آدمی کا کیا اعتبار معاشرے میں پھر۔ تیسرا اشکال آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ فقیر سے کہا جائے، فقیر اصلی سے، عاجز سے کہا جائے کہ آپ 1,000,000 فلاں ادارے میں ڈونیشن دیں، تو یہ خطاب لاغو ہے، اس لیے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، اور ہم نے بتایا کہ اگر خطابات کو مخاطب کے عدد کے برابر انحلال و ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے
تو ہر ایک کے لیے شخصی خطاب ہو جائے گا. شخصی خطاب میں یہ آدمی جو عاجز ہے، قدرت نہ ہونے کی بنیاد پر پروردگار اس کو خطاب کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ لاغ ہو جائے ہوئے خطاب. بس یہ اشکال سوم لازم آتا ہے کہ نظر عقلی وہ قدرت نہیں رکھتا ہے. جب قدرت نہیں رکھتا ہے تو پروردگار عالم کیسے شخصی خطاب اس زید و عمرو و بکر و فقیر کو کر سکتا ہے، جبکہ وہ عاصی میں جس طرح خطاب نہیں کر سکتا ہے، نہ نجس کا نہ حرمت کا. اس طرح جس کے پاس قدرت نہیں، عاجز ہے، اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو ہاں وہ انسان کو تعجب تو ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہوگا، لیکن بہرحال پیغمبر کو یقین تو تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہوگا ہی نہیں. جس حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ مردے کو زندہ کیا جائے، پھر بھی حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے مردہ زندہ ہوتا ہے، اطمینان پیدا کرنے. تو یہاں پر بھی ایک تعجب تھا کہ کیسے ہوگا، تو لیکن یقین تو تھا کہ اللہ کا حکم وجود میں آئے گا. بس اس لیے اشکال سوم یہ ہے کہ اگر ان خطابات کو جدا جدا کر دیا جائے اور شخصی بنا دیا جائے تو وہ افراد کہ جو عاجز ہے اس کی نسبت خطابات